ناکام لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی خود کچھ بدلتے نہیں اور امید کرتے ہیں کہ سب کچھ ایک نہ ایک دن بدل جائے گا۔ اور زندگی کا سب سے بڑا سچ، جب تک تم خود کچھ نہیں بدلو گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ اور ہم میں سے 80% لوگ ساری زندگی اسی سچ سے بھاگتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی وہاں سے نہیں نکل پاتے۔ زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے زندگی میں کبھی کسی چیز پر کمپرومائز کرنا پڑے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اسے 10-10 روپے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے جب بھی کوئی چیز پسند آئے تو اسے اسی وقت خرید لے۔ کوئی بھی انسان ایسے گھر میں نہیں رہنا چاہتا جو شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اسے غربت و مفلسی میں رہنا پڑے۔ ہر انسان اپنے حالات، اپنی زندگی اور اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو پھر کیوں لوگ یہ سب چاہتے ہوئے بھی اپنے حالات نہیں بدل پاتے؟ کیوں لوگ مجبور ہو کر ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ یا تو وہ لوگ اپنے کمفرٹ زون میں اس طرح سے ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے کام کی شروعات ہی نہیں کر پاتے، اور اگر کسی طریقے سے شروعات کر بھی لیں تو پھر کوئی مصیبت آنے پر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں دوبارہ اپنے کمفرٹ زون میں جانے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے وہ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ وہ جیتے تو ہیں لیکن ایک زندہ لاش بن کر، ایک جانور بن کر، کیونکہ ایک جانور بھی تو یہی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور سوتا ہے۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف 2 وقت کا کھانا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا بھی یہی مقصد ہے تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں میرے دوست۔ کمفرٹیبل انسان اور جانور میں فرق ہوگا تو صرف اور صرف 2 ٹانگوں کا اور 1 پونچھ کا، کیونکہ آپ کا مقصد، آپ کا مائنڈ اور آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی آپ کو دوسرے جانوروں سے الگ بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ کا استعمال ہی نہیں کرو گے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو گے ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے ایک انسان کہلاؤ گے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مہاوت کسی ہاتھی کے بچے کو جنگل سے پکڑ کر اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے ایک زنجیر سے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ وہ ہاتھی کا بچہ لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اس زنجیر کو توڑ نہیں پاتا۔ کچھ دنوں بعد اس مہاوت کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ہاتھی کا بچہ اس زنجیر سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، تو وہ مہاوت بھی اسے وہیں پر کھانا پانی لا کر دیتا ہے، اور وہ ہاتھی کا بچہ بھی یہ مان چکا ہوتا ہے کہ یہی قید ہی میری زندگی ہے۔ اسے جس زنجیر سے باندھا گیا تھا، جہاں تک وہ جاتی بس وہیں تک وہ ہاتھی کا بچہ چلتا تھا اور اسی پیڑ کے گرد ہی چکر لگاتا رہتا تھا۔ کچھ سالوں بعد جب وہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ مہاوت اسے زنجیر سے نہیں بلکہ ایک رسی سے باندھ دیتا ہے، کیونکہ اب وہ ہاتھی کوشش بھی نہیں کرتا اس زنجیر کو توڑنے کی۔ اب اگر اس ہاتھی کو اس طاقت اور ان صلاحیتوں کا پتہ ہوتا جو اس کے پاس ہے تو زنجیر اور رسی کیا، وہ پورے کے پورے درخت کو ہی اکھاڑ پھینکتا۔ لیکن نہیں، وہ وہاں سے آزاد ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ وہ ہاتھی اپنے کمفرٹ زون میں چلا گیا ہے۔ اور اسی ہاتھی کی طرح ہم بھی اپنے کمفرٹ زون میں اٹکے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو، کیوں کچھ نیا کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ لیکن اس کمفرٹ زون میں ہم سب کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہی ہے کہ یہی کمفرٹیبل فیلنگ آنے والے وقت میں ہمیں ضرور برباد کرے گی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم سب اس میں جان بوجھ کر اٹکے رہتے ہیں اور اپنی لائف برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی لائف کو بربادی سے بچانا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی ہوگا۔ آپ کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جسے آپ نے ادھورا چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کو ہر اس چیز کو آزمانا ہوگا جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ آپ کو ہر اس چیز کو حاصل کرنا ہوگا جن کے کبھی آپ صرف خواب دیکھا کرتے تھے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلو گے، ورنہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے خوابوں کو کوئی اور جی رہا ہوگا اور آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ So get out of your comfort zone now.